الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ یہ سورہ ہود کی 50 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور عاد نام کی قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا تو ہود علیہ السلام نے جا کر کہا اے میری قوم تم صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ تو جھوٹی بات ہی کر رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، میرے اجر یعنی بدلے کی ذمہ داری اللہ تعالی ہی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے اور تمہاری ابھی موجود طاقت کو زیادہ کر کے تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے، اور تم لوگ گنہگار بن کر مت پھر جاؤ، اور تم گنہگار بن کر ایمان سے مت پھر جاؤ۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک
وما نحن لك بمؤمنین۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے ہود تم ہمارے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں لائے ہو اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو بری طرح جپیٹ میں لے لیا ہے، جنون آسیب پاگل پنا پہنچایا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا یقین رکھو میں تو اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اس بات پر گواہ رہو کہ اس اللہ تعالی کے سوا جن کو تم شریک مانتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ مجلس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا تھا۔ اب ایک دوسرے نبی کا قصہ اور ان کی قوم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب پانی کا طوفان آیا تو اس وقت دنیا کو اللہ تعالی نے ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ 80 لوگ ایمان والے تھے تقریباً، وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیمر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ پھر دھیرے دھیرے دنیا نئے سرے سے شروع ہوئی اور دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 پتھر کے بنے ہوئے بت کی لوگ عبادت پوجا کرتے تھے۔ سیلاب آیا، پانی کا طوفان آیا تو اس کے اندر ان تمام انسان بھی ڈبا دیے گئے اور ان کے جھوٹے معبود بھی ڈبا دیے گئے۔ یہ 5 بت مٹی میں کیچڑ میں دبے ہوئے تھے۔ شیطان نے لوگوں کو راستہ بتلایا، رہبری کی شیطان نے، اور شیطان نے بتلایا کہ فلاں جگہ کے اوپر مٹی میں کیچڑ میں پتھر کے مجسم بنے ہوئے چھپے ہوئے، نکالو اس کو۔ پہلے سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایمان والے تھے، کیونکہ جتنے بھی بے ایمان تھے ان سب کو تو اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ لیکن جب ایمان والوں کی تعداد سنکھیا آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، نسل اولاد بڑھنے لگی، پھر شیطان نے ان کو گمراہ کرنا شروع کیا، بھٹکانا شروع کیا، اور دوبارہ دنیا کے اندر بت پرستی چالو ہوئی، شرک چالو ہوا، کفر شروع ہوا۔ اب جو دنیا کی نئی وسطی تھی، نئی آبادی تھی، تو یہ قوم عاد کی قوم کہلوائی۔ جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں آدی واسی، تو یہ عاد کی قوم، اور
عرب کے اندر بہت بڑا صحرا ہے، ران پردیش، جس میں دور 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 تک جو ہے ریتی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، انسان وہاں زندگی نہیں گزار سکتے، جانور بھی بھوکے پیاسے وہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا کا جو سب سے بڑا رن پردیش ہے صحارا، تو جو سعودیہ کی بارڈر میں آتا ہے، اس علاقے کے اندر یہ لوگ رہتے تھے، عاد کی قوم کے لوگ۔ یہ قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، لمبے لمبے انسان ہوتے تھے۔ یہ جو ہماری سائز ہے، یہ سائز سے 10 گنے بڑے لمبے انسان ہوتے تھے وہ زمانے میں۔ یہ عاد کی قوم کو اللہ نے باڈی لینگویج، باڈی کی سائز بہت بڑی عطا فرمائی تھی، لمبے لمبے انسان، طاقت بھی بہت عطا فرمائی، مسلس پاور بھی اللہ نے بہت دیا۔ یہ لوگ درخت کو، پورے پورے جھاڑ کو اکھاڑ دیتے تھے، اتنے لمبے، اتنے طاقت والے، اتنے مضبوط لوگ تھے۔ کہتے ہیں تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ 9 فٹ کا ہوتا تھا، 9 فٹ کا تو بچہ پیدا ہوتا تھا ان کے یہاں۔ تو پھر حساب لگاؤ کہ ریگولر انسانوں کی سائز کتنی بڑی ہوگی، تقریباً 90 ہاتھ کے برابر، 90 فٹ کے برابر، اس سے کم بیش، ایسے لمبے لمبے یہ انسان تھے۔ اور یہ انسان کا ویک پوائنٹ کہو، کمزوری کہو، کہ انسان کو کوئی بھی طاقت ملتی ہے تو وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ کسی کو دولت ملتی ہے تو دولت پہ اتراتا ہے، کسی کو عہدہ، کرسی، پاور ملتا ہے تو وہ اس پر اتراتا ہے، کسی کو باڈی مضبوط ملتی ہے تو اس پر اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو یہ عاد کی جو قوم تھی، ان کا نام عاد، یہ قوم کے لوگ لمبے لمبے، تڑنگے، مضبوط، پاور والے، تو ان کے اندر گھمنڈ آیا، تکبر آیا۔ اور گھمنڈ، تکبر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ اس دھرتی پر، زمین پر کوئی طاقت والا ہے؟ کوئی نہیں۔ سب سے بڑے باڈی بلڈر ہم، سب سے بڑے پہلوان ہم، سب سے بڑے طاقت والے ہم، سب سے بڑے زور والے ہم، سب سے بڑا پاور ہمارا، گھمنڈ میں آ گئے۔ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک نبی بھیجے، جس نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ نام یاد رکھنا، ہود اللہ کے نبی کا مبارک نام ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جا کر کے ان کو سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے سامنے سوال کرو، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی تم لوگ عبادت کرو۔ لوگوں تم جھوٹ بولتے ہو،
نبی نے کہا یہ بت، پتھر کے بت، ان کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تم جھوٹا اور غلط کام کرتے ہو، چھوڑو یہ کام۔ پھر کہا حضرت ہود علیہ السلام نے میں تم کو ایمان سکھلاتا ہوں، جنت کا راستہ بتلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا سکھلاتا ہوں، فری آف چارج، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مفت میں، کوئی پگار نہیں، میں بغیر پگار، بغیر تنخواہ، بغیر بدلے کے، بغیر کسی چارج لیے ہوئے میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ کتنا آسان ہے۔ آدمی کو کوئی چیز سیکھنی ہوئے اور فی دینی پڑتی ہوئے تو آدمی سوچتا ہے سیکھوں کہ نہیں سیکھوں، فی دینے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، کہ بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میں اس کی فی دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، آدمی سوچتا ہے۔ لیکن فری آف چارج کوئی چیز ملتی ہوئے اور وہ اچھی چیز ہوئے، صحیح چیز ہوئے، بھلائی کی چیز ہوئے تو آدمی پھٹافٹ لے لے گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے صاف سمجھایا کہ لوگوں میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی پگار نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی فی نہیں مانگتا، کوئی چارج نہیں مانگتا، میرے اللہ مجھے بدلہ دیں گے، میں تم کو ایمان سکھاؤں گا، اللہ ثواب دیں گے، میں تم کو اللہ کی عبادت کرنا سکھاؤں گا، اللہ مجھے جنت دیں گے، میں تم کو صحیح راستہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اپنی طرف سے ثواب دیں گے، اللہ دیں گے، جس اللہ نے پیدا کیا وہ دیں گے، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھو انسان اللہ سے بدلے کی امید رکھے، دنیا میں کسی سے بدلے کی آشا امید نہیں رکھنے کی۔ بھائی نماز پڑھنے آئے تو اس نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیں گے، نماز پڑھنے آئے اللہ جنت دیں گے، نماز پڑھنے آئے اللہ روزی میں برکت دیں گے، نماز پڑھنے آئے اللہ زندگی میں سکون چین دیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کرو، اللہ سے بدلے کی امید رکھو، اللہ ثواب دیں گے، اللہ اجر دیں گے، اللہ نیکی دیں گے۔ دنیا کے انسانوں سے امید مت رکھو۔ بعض مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے کہ میں نے تو ان سے بہت بڑی امید رکھی تھی، نہیں انہوں نے تو جو ہے میرا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھی تھی اسی لیے تمہارا کام نہیں بنا۔ اللہ سے امید رکھو۔ دنیا میں انسان ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، راستہ بنتے ہیں، اصل اللہ کریں گے، اللہ بدلا دیں گے۔ یہی چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ افلا تعقلون، تم لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کی تم عبادت کرو؟ کیسا کام تم لوگ غلط سلط کرتے ہو؟ یہ پتھر کے بت جن کو تم خود بناتے ہو ان کی تم عبادت کرتے ہو، کچھ عقل سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ عقل سمجھ تمہاری یہ کہتی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ سے معافی مانگو۔ اے اللہ آپ میرے پیدا کرنے والے، لیکن میں نے آپ کی عبادت نہیں کی، معاف کر دو۔ اے اللہ آپ مجھے دنیا میں زندگی دینے والے، لیکن آج تک میں نے آپ کی عبادت نہیں کی، معاف کر دو۔ اللہ سے معافی مانگو، گناہ پر استغفار کرو، توبو الیہ، راستہ بدل دو۔
آج تک گناہ کے راستے پہ تھے، اب نیک راستے پہ آ جاؤ۔ آج تک کفر کرتے تھے، اب ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ آج تک شرک کرتے تھے، اب اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ آج تک گناہ کرتے تھے، اب اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ لائف چینج کرو، لائن بدلو، غلط لائن چھوڑو، صحیح لائن پہ آؤ، غلط راستہ چھوڑو، اچھے راستے پر آؤ، اللہ کی عبادت والے راستے پر آؤ، زندگی کو چینج کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا اتنا اچھا، اتنا پیارا کام ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی آدمی کو فائدہ ہوگا۔ کا دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو رحمت والی بارش دیں گے۔ بارش عذاب بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ کہ اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزارو گے، اللہ رحمت والی بارش دیں گے، جس سے پانی پینے کا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری کھیتی باڑی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے اناج اور جانور کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تم کو رحمت والی بارش دیں گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو۔ کرو اللہ کی عبادت۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ اگر تم لوگ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری طاقت زیادہ کریں گے، انرجی، طاقت اللہ تمہاری زیادہ کریں گے۔ استغفار، گناہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی بدن میں طاقت زیادہ دیتے ہیں، تندرستی زیادہ دیتے ہیں، مال زیادہ دیتے ہیں، اولاد زیادہ دیتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے کہ اللہ سے معافی مانگو، صحیح راستے پر آؤ، تندرستی بھی اچھی ہوگی، مال بھی اچھا ہوگا، دولت بھی اچھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب نوازیں گے۔ یہ کام کرو، اور ایمان چھوڑ کے مت بھاگو۔ بعض لوگ دین سے بھاگتے، دین پر عمل کرنے سے بھاگتے، تو کہا دین سے مت بھاگو، دین کو تو قریب لانے کی اور دین کے قریب جانے کی چیز ہے کہ آدمی دین کے قریب ہو جاوے، مسجد کے قریب ہو جاوے، ایمان کے نزدیک ہو جاوے، اسلام میں آ جاوے۔ یہ دور بھاگنے کی چیز نہیں ہے کہ بھائی شیر کھڑا ہے بھاگو دور ورنہ کاٹ لے گا، پھاڑ کھائے گا۔ سانپ کھڑا ہے کہ بھاگ جاؤ ورنہ ڈنک مارے گا۔ تو کہ ایمان، اسلام، دین وہ کوئی سانپ بچھو اور شیر چیتا تھوڑا ہی ہے کہ تم اس سے ڈر کر کے دور بھاگ جاؤ۔ ایمان، اسلام یہ تو تمہارے لیے رحمت اور برکت ہے، یہ تو قریب آنے کی چیز ہے۔ اس کے قریب آؤ، خود اس کے نزدیک بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اسلام والے بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لوگ کہنے لگے خود آپ اللہ کے نبی ہو، اس کا کوئی پروف لاؤ، دلیل لاؤ۔ جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے وہ بیچارہ چپ چاپ مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چمتکار دیتے ہیں، ولی کو کرامت دیتے ہیں، نبی کو معجزہ دیتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، چمتکار دیا۔ ایسا چمتکار اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں کہ جو دوسرے انسان نہیں کر سکتے، وہ نبی کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اللہ کے کرم سے چمتکار معجزہ دکھلایا۔ انگلی میں سے پانی کا فوارہ نہیں نکل سکتا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میں سے پانی کا فوارہ نکال کے دکھایا۔
چمتکار، معجزہ. تو ہر نبی کو اللہ ایسا چمتکار، ایسا معجزہ دیتے کہ جس کے ذریعے لوگ مان لے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. لیکن جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اس میں بھی واندے بچ کے نکالتے ہیں. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے دکھائے تو مکہ کے کافر لوگ کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری آنکھ پہ جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، اسی لیے ہم کو ایسا دکھ رہا ہے. ماننا نہیں تھا تو کوئی بھی الٹی سیدھی بات کر ڈالے. تو عاد قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، ایمان کی محنت مانتے نہیں، اور اوپر سے کیا کہہ رہے؟ نبی آپ نے ہم کو کوئی چمتکار تو دکھایا نہیں، ہم کیسے آپ کو نبی مانیں گے؟ اور ہم تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ بتوں کی پرستش کرتے، وہ کرتے رہیں گے، وہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہت زمانہ ہو گیا، باپ دادا خاندان فیملی کب سے ہم لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے، وہی چالو رہے گی، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. گویا انہوں نے نبی کو صاف صاف کیا کہہ دیا؟ غلط راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے، گناہ کا راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے، برائی کا راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے، کفر شرک کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے. صاف لفظوں میں انہوں نے نبی کو کہہ دیا. حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے تو یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہے انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، شراپ دیا ہے، تم کو تمہاری عقل خراب کر دی ہے. جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں باپو ہے، ان کے خلاف نہیں بولنے کا ورنہ اپنے کو کچھ ہو جائے گا. ایسی بات حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہی. تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا بات کہی؟ ہود تم کیسی گانڈے جیسی، پاگل جیسی الٹی الٹی سی غلط غلط باتیں بولتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت اور بہت سالوں سے الگ الگ دیوی دیوتا معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب چھوڑ دینے کی یہ بات تم کیسی پاگلوں جیسی کرتے ہو، گانڈے جیسی کرتے ہو؟ لگتا ایسا ہے کہ تم کو مینٹلی افیکٹ ہو گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور دماغ کس نے خراب کیا؟ تم جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو تو انہوں نے بددعا کی تمہارے لیے اور اس سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیسی غلط بات کہہ رہے وہ لوگ. حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے نبی میں جو ہمت ہوتی ہے وہ ہمت بڑی عجیب ہوتی ہے، چونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. نبی کو اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں، گھبراتے نہیں کسی سے. کوئی غلط کرتا ہے تو کہ تو غلط کرتا ہے، صاف بات. بھائی اس کو غلط نہیں بولنے کا ورنہ یہ کچھ کر ڈالے گا، کرنے دن کیا کرنا ہے اس کو. نبی نہیں ڈرتے. ہم وہ تو کمپرومائز کر لے وے، صلح کر لے وے، بات بدل ڈالے، لیکن نبی ایسی بات نہیں کر سکتے. وہ تو صاف بات کہ تمہارے دیوی دیوتا معبودوں کو کہو جو کرنا ہو کرو، میرا تو اعلان ہے کہ ایک اللہ حق ہے، باقی سب باطل ہے، سب غلط ہے. میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی گواہی دیتا ہوں. اور یہ بھی صاف صاف سن لو، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت کرتے ہو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تم جانو اور تمہارے معبود جانے، میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا. یہی بات ہے لکم دینکم ولی دین. تم تمہارے راستے، میں میرے راستے. تم تمہارا جو کرنا ہو تم جانو، میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور کسی سے ڈروں گا نہیں. آگے فرمایا کہ شرک ایسی چیز ہے
کہ وہ کبھی زمین میں دنیا میں ٹک نہیں سکتی، یعنی مضبوطی سے جم نہیں سکتی۔ ایمان، حق، اللہ کی عبادت، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی ہمت سے ایمان کی دعوت دی، لوگوں نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، گھبرایا، اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، گھبرانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ہود، ہم پلاننگ کریں گے تم کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی، مارنے کی، تکلیف دینے کی، سزا دینے کی، تو کہا کرو کرو، جو پلاننگ کرنی ہو کرو۔ اچھا، بعض مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم چاہیے، ابھی ہم بڑا مضبوط پلان کریں گے پھر تمہارے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو کہا ایک کام کرو نا، مجھے ٹائم بھی مت دو، آج رات پلاننگ کر کے کل مجھے مارو نا، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی کی ہمت ہوتی ہے۔ تو پوری قوم آپ کو ڈرا رہی ہے، پوری قوم آپ کو دھمکا رہی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ لمبے لمبے آدمی، طاقت والے آدمی، مضبوط آدمی، باڈی بلڈر آدمی سب، لیکن پوری قوم ڈراوے دھمکاوے، حضرت ہود علیہ السلام ڈرتے ورتے نہیں۔ ایمان میں طاقت ہوتی ہے، ایمان میں ہمت ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے اور برابر اپنی ایمان کی دعوت دینا آپ نے چالو رکھا۔ اللہ ہم سب کو کامل مکمل ایمان عطا فرمائے، مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ڈگمگانے سے ہمیشہ سلامت رکھے، ہر طرح کے دشمنوں، فتینوں، مکاروں سے اللہ تعالی ہر زمانے کے اندر ہم کو سلامت رکھے۔ یہ محمد بھائی یونائٹڈ والے، ان کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرماوے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم انا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم انا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، عمروں میں برکت عطا فرماؤ، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ہماری جائز ضروریات کو پورا فرماؤ، ہماری تمنا حلال جائز تمناؤں کو پورا فرماؤ، عمر میں برکت عطا فرماؤ، ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائی مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، اپنے فضل و کرم سے ان مجالس کو بے انتہا قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔